إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے جس مالک نے ہمیں توفیق عطا کی اور ہم نے ماشاءاللہ آدھے سے زائد روزے رکھ لیے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے آمین۔ جو احباب اس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں یا دروس میں شرکت کر رہے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم نے دروس میں شرکت حاصل کرنی ہے، کچھ سیکھنا ہے، اور جب یہ نیت لے کر کے آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما مرد من شجر ولا مدر الا دعا لک، آپ جس بھی درخت کے پاس سے، گھر کے پاس سے، جہاں سے بھی گزر رہے ہو، ہر وہ چیز آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ، نیکیاں کرنے کا مہینہ اور خوشخبری کے لائق ہے وہ بندہ جس سے یہ عمل ہو رہے ہیں، تو سمجھو وہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جو اپنا پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور اس کا مدارس پہ پیسہ لگ رہا ہے، تو وہ بندہ بھی سمجھے کہ اس بندے کے مال کو اللہ نے پسند کیا ہے، تو تب اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے لوگ پیسہ کیسے اڑاتے ہیں، ولیمے پہ 50 لاکھ 60 لاکھ فخریہ انداز میں، مہندی پہ 7-8 لاکھ فخریہ انداز میں کھیل تماشے پہ لگا دیا اور خوش بھی ہو گیا، فخر سے بتاتا بھی ہے کہ میں نے آج اتنا خرچ کر دیا ہے۔ اسی کو کہا جائے آتے بھائی مسجد بنا رہی ہیں، فلاں ساتھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو جواب ملتا ہے یار ہم تو مقروض ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مال اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پسند ہے اس سے لگواتا ہے، جو پسند ہے اس کو قرآن سننے کے لیے کھڑا کرتا ہے، جو پسند ہے اسے توفیق دیتا ہے کہ روزے رکھتا
پسند ہے اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہم دنیا میں بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ نمازی بندہ پریشان ہو، نمازی بندہ دکھ میں اور تکلیف میں ہو، جب یہ دکھ اور تکلیف میں ہو کے مایوسی کی طرف جاتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا عجیب ربنا من قنوت عبادی، ہمارا رب تعجب کرتا ہے بندوں کے اس کے فیت کے اوپر۔ کس کا فیت کے اوپر؟ عازلین مشفقین، بڑے تنگی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ سوال کیا جائے کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبت ہے، عرصہ گزر گیا، آج تک ہم اس سے نکل نہیں سکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میرا رب ان کی طرف دیکھ کر کے مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، اور اللہ کہتا ہے ابھی وہ وقت آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فرجکم قریب، ابھی آپ کے غم مٹ جائیں گے، ابھی آپ کے غم ہم مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اس لیے جس بھی کیفیت میں ہے تو ہمارے سامنے آ کے بیٹھے، ہم سے التجائی کر رہا ہے۔ اور بندے اللہ کے پھر اگر رب کے قسم بھی ڈال دیں، اے اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں، تجھے کہنے لگا ہوں، قسم بھی ڈال دیں، تو میرا رب ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر من عبادی، ایسا بندہ پراگندہ حال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مدفون بالابواب، اگر کسی کے دروازے پہ جائے لوگ اسے دھکا مار کے واپس کر دیں، اپنی مجلس میں بھی نہ بٹھائیں۔ لو اقسم علی اللہ لا برّہ، اگر اللہ پہ قسم ڈالیں تو رب ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کو قسم دے کے کہہ دینا کہ اللہ جی فلاں کام اس طرح کر دے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، ان کی قسم اٹھائی ہوئی مکمل ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت انس بن نضر ان کی بہن ہے، یہودیہ کے منہ میں مکہ مارا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں قصاص چاہیے، قصاص دلوائیے۔ نبی علیہ السلام کو جب آ کر کے کہا ہمیں قصاص چاہیے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قصاص تو ہوگا، السن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ جب یہ بات آئی تو حضرت انس بن نضر نے قسم اٹھائی اور میں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، قسم اٹھا دی۔ اب وہ یہودی جو تھے جو کہہ رہے تھے ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہم نے دانت ہی توڑنا ہے، کائنات کے امام ابھی وہیں بیٹھے تھے، تو وہ یہودی تھوڑی دیر میں آ کے کیا کہتے ہیں ہم نے دانت نہیں توڑنا، ہمیں قصاص چاہیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برّہ، میرے بندوں کے اندر ایسے بھی بندے ہیں اگر قسم اٹھا کے اللہ کو کہہ دیں تو رب ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان میں سے بن جائیں۔ اسی طرح اللہ ان کی بھی بات مانتا ہے جو اللہ کے سامنے رو کر کے آنسو گرا کر کے رب سے مانگتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچہ 10 سال کا،
ابو فوت ہو گیا، ماں کے ساتھ رہنے لگا، اور ماں نے جس سے شادی کیا اس کا نام ہے جلاس بن سوید۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ بھی پورا کفار کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی، چلتے چلتے ایک دن یہ چھوٹا بچہ باہر سے آیا اور آ کر کے کہتا ہے، اے چچا، جب میں اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں نا تو اس وقت میری کیفیت یہ ہوتی ہے، ایمان میرا بڑھ جاتا ہے، آپ سے اٹھنے کا میرا بالکل دل ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہی بیٹھا رہوں۔ تو آگے سے کہتا ہے، او چھوٹے بچے، انت افضل من الحمیر، تو گدھے سے بھی بدتر ہوں گے ہم، اور تو بھی ایسا ہے، اس لیے کہ ہم اس کی ہر بات نہیں مانیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ، ہم اگر ہر بات مان لی تو نحن افضل من الحمیر، ہم تو اگر گدھے سے بھی بدتر بن جائیں گے، یہاں ٹھیک، ہم تو اگر گدھے سے بھی بدتر کہلائیں گے اگر ہر بات مان لی تو۔ بچہ چھوٹا تھا، جلدی سے کھڑا ہوا، کہتا ہے مجھے آپ سے چچا محبت بڑی تھی، لیکن تو نے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی بات کی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے، میں جا کے اللہ کے رسول کو بتلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا جا کر کے بتلا، اِنَّكَ طِفْلٌ غِرٌّ، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کو کون مانے گا، میں بڑا آدمی ہوں، عزت دار انسان ہوں، میرا مقام ہے، میری بات مانی جائے گی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچہ گیا، جا کر کے سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی بلایا، صحابہ کو بھی بلایا، سارے آگے نا، نبی علیہ السلام نے اس سے کے بارے میں معلوم کیا تو صحابہ کہنے لگے، نماز تو یہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، بڑا آدمی ہے، ممکن ہے بچے کو غلطی لگی ہو، ممکن کیا کس کو غلطی لگی ہو، بچے کو غلطی لگی ہو۔ جب اتنی بات کہی آپ خاموش ہو گئے، اور بچے کو آپ نے یہ فرمایا کہ بچے اپنی بات پہ نظر ثانی کر، ممکن ہے غلطی تجھ سے ہوئی ہو۔ یہاں ایک مسئلہ ملتا ہے، وہ کیا؟ نبی علیہ السلام کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو آج صحابہ سے سوال کرتے، صحابہ کو پوچھتے نہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اور یہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کیفیت کو جانتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب بچے کو بولا، بچہ غور کر، ممکن ہے تجھ سے غلطی ہو گئی ہو، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ بندہ بھی سامنے بیٹھے، نبی علیہ السلام کے سامنے بچے نے اپنے سر کو نیچے کیا، رونے لگا، آنسو گرنا شروع ہو گئے، روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا، کہتا ہے اللہ جی تو جانتا ہے، تیرے تو علم میں ساری باتیں موجود ہیں، ابھی نگاہیں زمین پہ روتے روتے نیچے نہیں آئی ہیں۔ جبریل قرآن لے کے نازل ہوا، جبریل نے آ کر کے پیغام کیا دیا، نبی علیہ السلام کے سامنے سورہ توبہ کی آیات جبریل لے کر کے آ گیا، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ۔ قرآن آ گیا، یحلفون باللہ ما قالوا، اب یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور قسمیں اٹھا کے یہ کیا رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اب قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، لیکن رب کہتا ہے اسلام لانے کے بعد یہ دوبارہ کفر کے اندر چلے گئے ہیں،
بعد میرے نبی پر اٹھتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے، ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا اعلان کیا، اے بچے تو وہ بچہ وفتح اذنک وصدقک ربک فوق سبع سماوات۔ سبحان اللہ پڑھو، کیا ہو گیا؟ 3-4 سال کے غیب بولنے میں یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ساری ادائیں بھول جائیں، کیوں جی؟ اللہ کے بندو، بچہ معصوم ہے، رو رہا ہے، میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تیرے کان بڑے پکے وفادار، تیرے کان وفتح اذنک وصدقک ربک، تیرے رب نے تیری صداقت کا اعلان 7ویں آسمان کے اوپر سے کر دیا ہے، تو وہ بچہ جس کی سچائی کا اعلان آ گیا، میرے نبی نے اس کو حوصلہ دیا۔ پتہ چلا جب بندہ اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے آنسوں گراتا ہے، رب آنسوں کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ غیب جانتا، بندوں کی کیفیت جانتا۔ قاری صاحب پھر سن لیں، اللہ ماں جو بندے آندے جانے کون پالے، بڑا سخی داتا نالے بڑا لج پالے۔ اللہ ہے سخی داتا، لجپال کون ہے؟ اللہ۔ ڈرو نہیں، مجھ سے پوچھے گا میں جواب دوں۔ لجپال کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ادھی راتی خود آسمان تے ہے آمدان، ہے کوئی میں تو منگن والا خود فرماندان، ہے کوئی میں تو منگن والا خود فرماندان، رو رو منا لے اس نو نہ بیلا تھوٹا لوئے، اللہ با جو بندے آندے جانے کون حال ہے، در اس دا چھڑنا دو در بڑا سونا ہے، ہس بہنے او میں او دو تو مجھے کو رونا ہے، رو رو منا لے اس نو نہ بیلا تو ڈالو ہے، اللہ با جو بندے آندے جانے کون حال ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے بندے کی کیفیت کیا ہے، بندہ کس حالت میں ہے۔ لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ آپ کا کتنا پیار کرتا ہے، کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے بھی عزت عظمتیں مل جائیں گی۔ اللہ کے نزدیک کسی کے عمدہ کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کسی کے بینک بیلنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کسی کی گاڑیوں کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے نبی نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر جامع مسجد کے اندر چکر لگا کر کے آ، دیکھ کے آ جو تجھے سب سے عمدہ انسان نظر آتا ہے اس کی نشاندہی کر۔ ابو ذر کے جا کر کے دیکھا، ایک بندے نے بڑا اعلیٰ جبہ کبہ پہن رکھا تھا، اس کو اشارہ کر کے واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سب سے اعلیٰ یہ نظر آیا۔ پھر آپ نے فرمایا جہاں جہاں انظر الی اوضع رجل، اس بندے کو دیکھ جو سب سے زیادہ تجھے کمزور، جسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تیری نظروں میں، ذرا اس کو تو دیکھ جا۔ اب جہاں کوئی دیکھا نا تو بندہ دیکھ کے آگے فرمایا اللہ کے رسول یہ ہے وہ، فرمایا ہاں، فرمایا پہلے جیسے ساری دنیا میں بھر جائے اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، چاہے اشیاء ساگ بڑا بڑے پڑھانے پھٹے کپڑے پہن کے گھومتا ہے۔ اور میں آپ کو یاد کرا دوں، جس بندے کی دنیا کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی، کبھی اس کو بھی تو دیکھ لیا کرو، مالک بھی
دینار رحمتullah علیہ کیا فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد کے اندر گیا، میں نے کیا دیکھا، لوگ بیٹھے ہیں، نماز دور کے بعد بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ بارش نازل فرما دے، دعائیں کرتے رہے بارش نہیں ہوئی، نماز عصر پڑھی کوئی، پھر دعا کے لیے بیٹھ کے بارش نہیں ہوئی، پھر کہنے لگے چلو مغرب تک دعائیں کرو، مغرب تک دعائیں کی، کہنے لگے یار اب آئے تو ہیں، اب یہاں سے جاتے نہیں، عشاء تک دعائیں کر لو، بیٹھے رہے عشاء تک دعا کرتے رہے، عشاء کی نماز کے بعد دعا کر کے کہنے لگے چلو گھروں کو جا کر کے کھانا وانا کھاؤ، آج بارش نہیں، بارش نہیں ہوئی۔ یہ فرماتے ہیں میں مسجد میں رک گیا، جب سارے بندے چلے گئے پھر ایک بندہ آیا، جا رجل اسود الافطس، ایسا بندہ آیا جس کا رنگ بھی کالا ہے، رنگ بھی کالا، ناک بھی چپٹی ہوئی، آ کر کے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اللہ جی آج اتنے لوگ تیرے سے مانگتے رہے، مجھے یہ تو بتا، اللہ جی مجھے یہ تو بتا اس مخلوق کو بنانے والا کون ہے، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے، مجھے یہ تو بتا اگر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر میں تجھے قسم دے کر کے کہتا ہوں بارش نازل فرما دے، پھر میں تجھے قسم دیتا ہوں بارش نازل فرما دے، میں تجھے کہتا ہوں اگر تو نے بارش نازل نہ کی تیرے بندے کہاں جائیں گے، کس سے جا کر کے التجائیں کریں گے، کہتے ہیں میں نے کہا بھی جنون، یہ تو کوئی پاگل انسان ہے جو اللہ کو قسمیں ڈال رہا ہے، تھوڑی دیر گزری تو میں نے کیا دیکھا، بادل گڑگڑنے لگا، آواز آنے لگی، میں سمجھ گیا کہ واقعی اس بندے کی دعا قبول ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بارش برستی رہی، جب بارش رکی یہ بندہ ادھر ادھر دیکھ کے نکلتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے نکلا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہاں جاتا ہے، جب میں گیا کیا دیکھا، بہت نحاس کا گھر تھا، پیتل کا کاریگر جو ہے پیتل کے برتن بنانے والا اس کا گھر تھا، اس کا کام یہی تھا، نوکر خریدتا، خادم خریدتا، غلام خریدتا، ان کو اپنے پاس رکھ لیتا، میں نے دروازہ دیکھا واپس آ گیا، صبح فجر کے بعد میں اس کے دروازے پہ پہنچا، میں نے جا کر کے آواز دی، گھر کا مالک سامنے آیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس غلام ہے، میں غلام لینے کے لیے آیا ہوں لیکن جسے میں پسند کروں گا وہی غلام مجھے دے دینا، کہا ٹھیک ہے، میرے سامنے غلام بڑے عمدہ قسم کے لائے گئے لیکن میں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، سب کو ریجیکٹ کیا، میں نے کہا کہ اور بھی ہے، کہا ایک ہے لیکن تیرے کام کا نہیں، تیرے کام کا نہیں ہے، کالا سا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، اس کو تو کیا کرے گا، کہا مجھے دکھا، جب سامنے لایا گیا تو میں نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے جس کی ناک چپٹی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ غلام مجھے فروخت کر دو، کہتا یار ویسے لے جو تم سے، کہا نہیں اس کا خریدار بن گیا، لے لیا میں نے، کہتے ہیں جب میں اسے لے کر کے گیا، خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے مسجد کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں نے اس سے کہا یہاں ہم آ گئے ہیں اب تم آزاد کر دیے جاؤ گے، اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے جواب دے، تیرے سامنے بڑے بڑے نوجوان غلام موجود تھے تو نے ان کو کیوں نہیں خریدا، مجھے کیوں خریدا، میں تو کسی کام کا بندہ نہیں ہوں، مجھے کیوں لے کر کے آیا ہے، اس نے آگے سے جواب دیا بات یہ ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، میں نے رات آج کی رات تیرا معاملہ تیرا تعلق جو رب کے ساتھ تھا میں نے دیکھ لیا، میں اس لیے تجھے خرید کر کے لایا ہوں، اس نے آگے سے
کہا اللہ کے بندے تو نے بڑا ظلم کیا، یہ تو میرا اور رب کا معاملہ تھا، میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا، تو نے یہ کیا کام کیا؟ فرّا ساجداً، جلدی سجدے میں گر جاتے ہیں، رو کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی تیرے اور میرے درمیان ایک راز و نیاز تھا جو آج ظاہر ہو گیا، میں پسند نہیں کرتا اس دنیا میں اب رہنا، میرا راز کھل گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، سجدے میں پڑا پڑا اس کی روح برباد کر جاتی ہے، لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں اللہ پہ قسم ڈال دے رب ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم تیرے دروازے پہ آئیں اور تجھ سے مانگیں، اپنے التجائیں رکھیں، ہمیں بھی اللہ یہ توفیق عطا فرما۔ اور بات کا ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یقین کیجئے غلطی کی بنا پہ ہم مسجد سے دور، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی یہ نہ سوچنا غلطی ابن آدم سے ہو سکتی، کیونکہ بابا جی بھی بھول گئے تھے، نسی آدم فنسی ذریۃ، تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا دروازہ ہی چھوڑ دیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ایک وہ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہو گیا، ابو لبابہ اور یتیم کا آپس میں ذرا مسئلہ سمجھنا، ابو لبابہ کی کھجور ہے، یتیم اسے خریدنا چاہتا ہے، ایک مسئلہ تو ہم نے سن رکھا تھا کہ کھجور گرتی تھی اس کی، یہ مسئلہ الگ ہے، یہ اپنا باغیچہ لگانا چاہ رہا تھا اور ایک کھجور ابو لبابہ کے باغیچے میں تھی، یہ کہہ رہا تھا یہ مجھے دے تاکہ میں اپنے باغیچے کو لگاؤں، تو ابو لبابہ ناراض ہو گئے اس یتیم کے اوپر کہ اس نے اللہ کے رسول کو شکایت کیوں کری، اللہ کے رسول کو میری شکایت کیوں لگائی ہے، اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا دے دو تو آگے سے غصہ کرا، اس کو نہیں دوں گا اس نے میری شکایت، اللہ، اور پھر نتیجہ یہ نکالا کہ جس درخت کی وجہ سے میری شکایت ہوئی ہے اسے میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ بیچ گئی، وہ اگر ابو دہدہ کو دی، یہ میری ایک تحقیق ہے اس مسئلے سے، وہ ان کو کھجور دے دی جنہوں نے 600 کھجوروں کے بدلے اسے دیا، وہی ابو لبابہ ہے کہ ایک دن ایسا منظر بھی بنا، وہ جو وفد آیا تھا نا یمن کے علاقے سے، نبی علیہ السلام کے سامنے وہ وجرہ فرماتے ہیں کہ آ کر کے بیٹھے اور نبی علیہ السلام حالات معلوم کیا کرتے تھے، آنے والوں حالات معلوم کرتے تھے بھی اپنے اپنے علاقے کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تو قحط آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اور مشفقین عزلین قانتین کے الفاظ اس میں آتے ہیں کہ یہ معاملہ بن گیا، تو نبی علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، ہنسے، آپ ہنسے، اور فرمایا جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو رب آسمان پہ ہنستا ہے، اور جس کو دیکھ کے رب ہنس دے نا، ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے کو دیکھ کے رب ہنس دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور کیوں؟ ایک روایت میں آتا ہے من ضحک علیہ ربہ فلا حساب علیہ، اس بندے کا حساب بھی نہیں ہوگا، اس بندے کا حساب بھی نہیں ہوگا جس کو دیکھ کے رب ہنس دے۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا کہتا ہے آپ دعا تو کریں ہمارے لیے کہ بارش نازل ہو، میرے نبی نے آپ اٹھایا دعا کرنے لگے تو ابو لبابہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی دعا نہ کرنا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کیجیے، ابو لبابہ کہتے ہیں دعا نہ کرنا، میرے نبی تو سب کے نبی، میرے نبی تو سب کے نبی رحمت عالم بن کر کے آئے، سارے جانوں کے نبی بن کر کے آئے، رب نے تو فرمایا ہم نے آپ کو محبوب جی اعلان کر دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिलआलमीन। कहीं मेरा रब कहता वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून। मेरे अल्लाह ने सबका नबी बना करके भेजा। वो कहते हैं दुआ कीजिए, ये कहते हैं अल्लाह के नबी दुआ ना करना इसलिए कि अस्समरु फिल मराबिद, अल्लाह के नबी खजूरें तो अभी वहीं पड़ी हैं जहाँ से उतार के रखी हैं, खजूरों को संभाला नहीं गया। आप बारिश की दुआ ना करना। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा बिस बैसम मुगीसा, अल्लाह जी रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमा। अबुल बाबा कहते हैं अल्लाह के नबी दुआ ना करना तमरो फिल मराबिद, एक मर्तबा फरमाया, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। मेरे नबी ने अबुल बाबा को देख के फरमाया अबुल बाबा आप जो मर्जी कर ले, हमने तो अल्लाह से मांग दिया, अब तू तैयारी कर, बारिश आने वाली है, अब तू तैयारी कर। क्योंकि जब बंदे शैफियत में अल्लाह से मांगते हैं मेरा रब हंस देता देख के, और जब अल्लाह हंस देता है तो सारे काम बन जाते हैं। बकाम आराबियों ने, एक अराबी खड़ा हुआ कहता है अल्लाह के नबी फिर तो काम ही बन गया। आज थोड़ी देर में गुजरी बारिश नाज़िल होने लगी। आपने फरमाया था हम देखेंगे अबुल बाबा को कैसे अपनी खजूरों का ख्याल करता है, अपनी खजूरों में पानी को आने को कैसे रोकता है। साहबा कहते हैं फिर जब बारिश आ रही थी अबुल बाबा उठे, अपनी खजूरों के इर्द गिर्द मंडेर करने लगे, कपड़े ऊपर करते हुए बारिश आ रही है। पता चल गया यहाँ अबुल बाबा कह रहा था बारिश ना हो, नबी कह रहे थे बारिश हो जाए। वही अबुल बाबा जो पहले नाराज कर रहे थे, एक थोड़ी सी मिस्टेक अबुल बाबा से क्या हुई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो कुरैज़ा वालों की तरफ जब भेजा, उन्होंने कहा था कि अबुल बाबा आ जाए, हम उससे बात करना चाहते हैं। जब अबुल बाबा गए वो तो बड़े लोग अबुल बाबा के करीब पहुंच गए, औरतें बच्चे जमा हो गए। जब जमा हुए तो रब का कल्ब अबुल बाबा का दिल नरम पड़ गया। वो कहने लगे अबुल बाबा हमें बता कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर को मान ले। और मैं आर्डर को मान लो, लेकिन एक बात समझ जाओ। बोले नहीं, इशारा किया, बोले नहीं, इशारा किया कि तुम्हारी गर्दनें अब उतार दी जाएंगी। अल्लाह, इतनी बात इशारा किया, उधर ही समझ गए कि कुन्तुल्लाह व रसूलहु, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल की ख़यानत कर दी है। वहीं से रोते हुए दौड़ते हुए मस्जिद नबी में आ गए। आकर के अपने आप को मस्जिद नबी रियादुल जन्नह के 4 नंबर सतून का आज भी नाम है उस्तवाना तो अबील बाबा, अल्लाह आपको ले जाए, जा करके देख लेना। उस्तवाना तो अबील बाबा आज भी लिखा हुआ, उसके साथ बांध दिया अपने आप को। जब बांध दिया और रोते हैं, लोगों ने कहा अबुल बाबा तो अल्लाह के नबी से बात करता। आपने फरमाया इसने मुझसे बात नहीं की, अब इसका और अल्लाह का मामला है, इसका और अल्लाह का मामला है। फिर ऐसा दिन भी आया 6 दिन तक बंधे रहे। बीवी आती खोलती, वुदू करवाती, कदाए आदत होता, फिर बांध देती। तो जब ये अल्लाह ताला ने तौबा नाज़िल की ना उसके रोने के ऊपर, और उसे बताया गया कहाँ गया उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती अल्लाह के नबी मैं अबुल बाबा को बताती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बताना चाहती हो तो बता दोगे, तेरी तो तौबा, तेरा रोना धोना रब को पसंद आ गया, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। ये है अल्लाह के सामने इल्तिजाए करने का नतीजा। कहने लगे फिर अगर अल्लाह राजी हो गया है तो मैं अपने
نبی آ کر کے مجھے کھول دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کھولا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ بندوں سے کبھی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن رب کے دروازے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اسی سے مانگتے ہیں تو سکون بھی ملتا ہے۔ آتے بھائی کہہ رہے تھے عرصہ ہو گیا یہ سنے ہوئے کہ اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کے ان دیوانوں کو اللہ کا نام کافی ہے۔ اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، بس میرے آشیانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ گرم تپتی ریت پہ لیٹ کے بولے بلال حبشی، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ یہی کریم کہتا ہے، یہی رحیم کہتا ہے، اور آج لسبیلا میں یہی ابراہیم کہتا ہے۔ اور اپنے بگانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے صحابہ کی طرح اپنے آپ کو رب کے سامنے تو پیش کر کے دیکھیے، میرا اللہ آپ کو تانا نہیں دیتا، میرا رب آپ کو یہ نہیں کہتا آج تک کہاں چلا گیا تھا۔ اللہ کے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مالک کو اگر یاد رکھیں نا تو جس طرح یہ چھوٹا سا بچہ اللہ اس کو بھی پتا ہے کہ مالک کے دروازے سے مجھے ملے گا، میں اس کے دروازے کو نہیں چھوڑنا، تو یہ سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے کہ ہمیں بھی رب عطا کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن یہ صرف عقیدے کی بات ہے۔ بات میں نے شروع کی تھی، وہی لے جانا چاہتا ہوں، بات بہت آگے چلی گئی۔ یہ مقدس مہینہ رب نے ہمیں عطا کیا، تو یوں سمجھیے کہ آپ اس مہینے میں اپنے رب کے ساتھ دوستی کریں۔ کیوں؟ بندہ دوست بنتا ہے اللہ کا، وہ کیسے بنتا ہے؟ بھئی عام دنوں میں ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ عام دنوں میں گالیاں تھوڑی بھی رچ کے پیٹ بھر کے یہ سب دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ تقیہ کلام، اللہ تو اس نبی کو مانتا ہے جس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گالی نہیں دی، ہاں جی، کبھی سنا نبی علیہ السلام تو بازار میں نہیں جاتے تھے۔ یہ تو آپ کی اوصاف جو ہیں، نہ آپ نے کسی کو گالی دی نہ شور مچایا، یہ تو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اتنا پیارا محبوب پیغمبر ہے، اور آپ اس کے امتی ہیں جو ہم دبا کے کانٹا رکھتے ہیں۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ آپ کو کامیاب نہ کر گیا کہ آپ نے گالیاں دینا چھوڑ دی، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑنا، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ، آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ یہ دیکھیے پھر آپ جو مانگیں گے نا، اللہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ پھر تو آپ اللہ کے محبوب بنتے گئے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، دیکھی جائے گی آگے جا، یہاں نہیں،
یہاں دے، کیونکہ اس کے دروازے پہ اللہ تجھے اپنے دروازے پہ لا رہا ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں یارو، اگر ہم نے یہ سوچ لیا نا کہ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اللہ تیرے در پہ ہم آ گئے ہیں نا، اب ہمیں تبدیلی لے آ، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں تیرا در اور میری جبیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جسے نہ کوئی اپنا کہے اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ ساری دنیا آپ سے ہٹ جائے نا، اللہ پھر بھی کہتا ہے اے میرے بندے آ جا، پھر بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ جوڑیاں کسی اور سے جا کر کے بھر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی سے کہتے ہیں کبھی کسی سے کہتے ہیں، ہے امتی اور نبی کو برابر لا کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، نبی کو نعوذ باللہ شریک بنا کر کے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد۔ غور کرنا ذرا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھر دے جھولی میری یا خدایا، سب کو عطانا تیرا کام ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، تخت مصر پہ بٹھانا تیرا کام ہے۔ بڑی مدت گزری کورونا کو بھی، 4 سال کے بعد ہم سے ملانا، سب کو ان سب کو ملانا تیرا کام ہے۔ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ بعض اوقات کلمات چھوٹے ہوتے ہیں، اگر تو مجھے احساس ہے کہ آپ نے تراویح بھی پڑھی ہیں، بس 1-2 باتیں اور ایک بھائی کی پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتائی ہیں نا چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر عقیدہ پختہ ہو نا تو ایک چھوٹی سی بات بھی سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی پنچر ہو گئی، جا رہا تھا میرا پاؤں لگ گیا اس کو، یار ایسے ہو گئی، کبھی کچھ کبھی کوئی۔ لیکن کبھی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا؟ اگر آپ یہ پڑھ کے نکلے نا، کلمات کتنے ہیں میں لمبی نہیں بتا رہا، مختصر اس کا ایک حصہ بتا رہا، اتنا ہی آپ پڑھ لیں، آپ کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، میرا رب محفوظ رکھے گا، راستے جاتے ہوئے پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ کلمات کتنے ہیں میری مائیں بہنیں بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کے نبی نے فرمایا جن کا دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کے بعد غور کرنا نبیوں میں بھی ان کا کوئی، جو اللہ کا مقام ہے اللہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ، اور رسولوں میں بھی آپ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ کلمات ان کے نوٹ کرنا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کا نام لے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر کے آ رہا ہوں، گھر میں جاتے یہ الفاظ پڑھ کے جائیے، واپسی پہ الفاظ پڑھ کے سلام کر کے آ جائیے۔ اللہ کے بندوں آپ کو رب ہر آفت سے محفوظ کر دے گا، ہر پریشانی سے محفوظ کر دے گا، کیونکہ بات اس نبی کی ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
اس نبی کے الفاظ ہیں جس کا کوئی توڑ جو آخری نبی اپنے عقیدے کی بھی بات کر جاؤں جس کی ذات کے بعد کسی کی ذات نہیں تو بات کے بعد بھی کسی کی امت امتیوں کی باتوں کے پیچھے لگے جس کی ذات آخری نبوت والی قرآن سننا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سبحان اللہ زور سے بولیں کوئی بات کرتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی جواب نہیں اس کے سامنے امتیوں کی باتوں کو پیش نہ کر فلاں ایسے کا فلاں ایسے کا ہم کہتے ہیں حضور دا جواب نہیں عاطف صاحب غور کرنا سونے کا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے علی رہنے دے جس کو نہیں سمجھ آ رہی پشتو میں تو نہیں بتانا پڑے گا چھوٹے چکر شکل بناشیاں سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے علی المرتضی سانو جان نالوں پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے پھولوں کی بڑی بڑی قسمیں ہیں چمباتے چمیلی پھول بے شمار میں جگہ جگہ سب دے سونے میں کار نے پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اگلی بات ہے قاری صاحب بڑی پیاری بات میں شرط دینا جدوں تپ نے ستانا ہے کوئی تینوں پیروں تے نظر ہی نہیں آنا ہے سبحان اللہ بولیے ذرا پیار سے میں شرط دینا جدوں تپ نے ستانا ہے کوئی مفتی شفتی تینوں نظر نہیں آنا ہے سونے نبی پاک سانو گل نال لانا ہے سونے نبی پاک سانو سینے نال لانا ہے پھر اللہ سے عرض کیا کریں گے اے اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ جی تراویاں پڑھ کے یہ بندے تھک گئے ہیں لمبا عرض کرو اب خطاب رہن دے اللہ میرا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اوپر والا سپیکر